بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں بہت ہی مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کس نبی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کون سا لقب عطا کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کن اصحاب کی طرف مبعوث کیے گئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے وطن کا کیا نام تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا پیغام حق دیا اور جواب میں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا؟ جو لوگ پیغمبر شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے برس تک شریعت سکھائی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کس وجہ سے جاتی رہی؟ اس کے علاوہ جانیے اور بھی بہت سی معلومات حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عرفان حق اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے کیونکہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے اور وہ اہل مدین اور اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو باوجود بت پرستی کے ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ بھی منقطع کیا کرتے تھے۔ اسی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا تھا، اسی لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الحق دیتے تھے، اور شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَانَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے اے قوم بندگی کرو اللہ تبارک و تعالی کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی بھی اس گھیرے سے نکل نہیں پا سکتا۔ اور اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو اور انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کو کافروں نے جواب دیا اے شعیب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، آپ کو ہماری تجارت کے کاموں میں
دخل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، اور ہم لوگوں کو تجارت کی طرف تو خیال بھی نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، خدا تعالیٰ کی بندگی نہ کرو گے اور اپنے ناپ اور تول اور وزن اور میزان کے درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالحہ پر اور قوم لوط پر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم، نہ برانگیختہ کرے تم کو میری مخالفت کی ضد میں، خدا کی نافرمانی کرتے رہو جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالحہ اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت ہی مہربان ہے، محبت والا ہے۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام کا سن کر ان کی قوم نے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی تو تجھ کو ہم سنگسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ہر وقت نصیحت اور ہدایت کرتے رہے، لیکن قوم برابر انکار ہی کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور ضد میں اڑی رہی، تو بہت ہی مجبور و مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے واسطے بد دعا کی، اور اس بد دعا کے کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالی عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ، اور اب اس قوم سے دور ہو، اس نافرمان اور ناپ تول کرنے والی قوم سے۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ سب ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنستے تھے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، اور یہ حکم مجھ کو میرے خدا نے دیا ہے، اب بعد اس کے حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ یہ فرمان حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلہ پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی کفار کی قوم تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔
اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے پیغمبر، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہاں کے اشجار درخت اثر نو پھر تر و تازہ ہوئے اور خوب پھول و پھل پھلنے لگے اور پھل کثرت سے پیدا ہونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بد دعا سے بہت افسوس کرنے لگے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو؟ اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لیے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی، اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور اگر تم کو دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اور اگر تم دنیا کے لیے روتے ہو تو تم کو دنیا بھی دے دی جائے گی، کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک آرزو میری ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کی کہ الہی تو دانا و بینا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جو کہتے ہیں تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی، اے جبرائیل، تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ملے گا۔ الغرض حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا، اور اس کی شرح بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس تک اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 برس تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عرفان حق اسلامی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔